फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट वो रियासती वजीर केटीआर ने अवाम से अपील की है कि वो मुकामी अरकान असेंबली से गुस्सा और नाराजगी से हुकूमत के खिलाफ वोट ना दें, बल्कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की सूरत देखकर बीआरएस को वोट देने पर उन्होंने जोर दिया। कई कुर्बानियों और जद्दोजहद से हासिल करदा तेलंगाना को खस्साई के हवाले ना करने की ताकीद की। हैदराबाद के ताज दक्कन होटल में मुनक़िदा तेलंगाना बिल्डर्स फेडरेशन के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में किसी कदर मुखालिफ हुकूमत लहर होने का वो एतराफ़ करते हैं, मगर हुकूमत इस पर काबू पा लेगी। बीआरएस पार्टी 80 से जायद असेंबली हलकों पर कामयाबी हासिल करेगी। मुकामी अरकान असेंबली से अवाम नाराज हैं, मगर अवाम चीफ मिनिस्टर केसीआर की सूरत को देखते हुए बीआरएस को वोट दें। रियासत की तरक्की के लिए 10 साल में बहुत कुछ किया गया, मजीद बहुत कुछ करना बाकी है। तेलंगाना को फलाही स्कीमात के मरकज में तब्दील कर दिया गया है। तहरीक के दौरान ही अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील पर अराजियात की कीमतों में बड़ी हद तक गिरावट आ जाने के शुकूक का इजहार किया था। आज हैदराबाद में अराजियात की कीमतों में 10 से 20 गुना इजाफा हो गया है। फी कस शरह आमदनी में तेलंगाना मुल्क भर में सरे फहरिस्त हैं। कर्नाटक में कांग्रेस गारंटी पर अमल करने में नाकाम हो गई है। कांग्रेस के वादों पर भरोसा किया गया तो रियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ेगा। 6 गारंटी पर अमल तो नहीं होगा, मगर हर 6 माह में एक चीफ मिनिस्टर तब्दील जरूर होगा। माजी में कांग्रेस के कायदीन ओहदों की खातिर पुराने शहर में फसादात कराया था। करंट चाहिए या कांग्रेस चाहिए, अवाम फैसला करें। वो अवाम से अपील करते हैं कि कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा करते हुए पूरा मन खुशहाल तेलंगाना को खस्साई के हवाले ना करें। एक अहम तब्दीली में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस एम सुधीर कुमार और जस्टिस चेलाकोरी सोमालता के बिल तरतीब मदारिस हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के तबादलों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशात को मंजूरी दे दी है। काबिल अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में सिफारिशात किए जाने के बावजूद मंजूरी के अमल में काफ़ी ताख़ीर हुई, क्योंकि मरकज़ ने इसकी इजाज़त देने के लिए वक्त लिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इन सिफारिशात को कबूल किया और तबादलों के वारंट्स जारी किए गए। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोग शादी नहीं करते वो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर भी इसी तरह का तंज किया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना में सिर्फ 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। इस वाक़े के बाद कांग्रेस और AIMIM के दरमियान लफ्ज़ों की जंग जारी है। 14 नवंबर को हैदराबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने शादी ना करने पर राहुल गांधी को ज़ाती तौर पर निशाना बनाया। नाम लिए बगैर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि किसी को इस दुनिया में कभी भी कुंवारा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो अकेला रहता है वो दूसरों पर अपना गुस्सा निकालता रहता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जिंदगी में एक बात याद रखनी चाहिए कि दुनिया में कभी तन्हा ना रहे। घर में हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए और जिनके पास कोई नहीं होता उनकी मायूसी दूसरों पर निकलती रहती है। मुल्क में एक जोड़ी है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, जिनके पास घर पर कोई नहीं है और दोनों ने अपनी मायूसी और तन्हाई की भड़ास दूसरों पर निकाली है, इसीलिए वो मेरे पीछे हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद हुजूम में जबरदस्त तालियां और नारेबाजी होने लगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस के तेलंगाना सरबराह रेवंत रेड्डी को भी निशाना बनाया। उन पर राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ RSS के साथ रवाबत रखने का इल्जाम लगाया। हैदराबाद के दौरे के दौरान AIMIM ANI से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट ने कहा, उनका रेवंत रेड्डी का नाम RSS अना है। उन्होंने अपनी जिंदगी RSS से शुरू की थी, वो RSS को नहीं छोड़ेंगे। आज हैदराबाद में कांग्रेस हेडक्वार्टर को मोहन भागवत के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि 130 सीटों वाली तेलंगाना असेंबली के लिए 30 नवंबर को इंतखाबात होने हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।
تلنگانہ کی عوام بالخصوص اقلیتی طبقے کے لوگ KCR کی فلاحی اسکیمات سے کافی خوش ہیں اور اس بار بھی تلنگانہ میں BRS پارٹی کو برسر اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تلنگانہ میں KCR حکومت کی فلاحی اسکیم جو بیرون ملک اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے دی جا رہی ہیں، اس سے بہت سارے نوجوانوں کا مستقبل روشن ہو رہا ہے، جس کی نظیر ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں ملتی۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے محسنہ عائشہ کے والدین نے کہا ہے کہ آج صرف KCR کی بدولت ہی ان کی بیٹی بیرون ملک جا کر پڑھائی کر رہی ہیں اور وہاں پر سیٹل ہو چکی ہیں، جس کے لیے انہوں نے KCR حکومت سے اظہار تشکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KCR حکومت نے خواہش مند طلباء کے لیے پرواز کرنے اور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی راہ ہموار کی ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ کانگریس کے لالچ پر بھروسہ کیا گیا تو عوام کو آئندہ 5 سال سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ہمارا ووٹ ہماری ریاست، اسمبلی حلقے اور خاندان کے مستقبل کو طے کرنا ہے۔ 4 پیسے اور 2 بوتلیں دینے کا لالچ دینے پر اپنا قیمتی ووٹ کسی بھی پارٹی اور امیدوار کو نہ دیں، بلکہ ترقی اور بہبود کے لیے کام کرنے والی BRS پارٹی کو ووٹ دیں۔ پالکرتی، پالیسا اور ابراہیم پٹنم میں منعقدہ BRS عوام آشیرواد جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس اور BJP قائدین کی باتیں سن کر عوام گول مال کا شکار نہ ہو اور نہ ہی اپنے بچوں کے مستقبل کو نقصان پہنچائے، بلکہ کام کرنے والی BRS پارٹی کو ووٹ دیتے ہوئے آشیرواد دیں۔ تلنگانہ میں تیسری مرتبہ BRS پارٹی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ کوئی بھی طاقت BRS کو اقتدار حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ BRS حکومت میں آسرا پینشن 5,000 روپے ہو جائے گا۔ کانگریس دور میں صرف 200 روپے پینشن دیا جاتا تھا، ہم نے اس کو بڑھا کر پہلے 1,000 روپے اور پھر 2,000 روپے کر دیا۔ BRS کو تیسری مرتبہ اقتدار حاصل ہونے کے بعد آئندہ 5 سال تک آسرا پینشن کی رقم بڑھا کر 5,000 روپے تک پہنچ جائے گی۔ رہتو بندھو کی رقم 16,000 روپے تک بڑھ جائے گی۔ 14 سال تک جدوجہد کرتے ہوئے علیحدہ تلنگانہ ریاست حاصل کی گئی۔ 10 سال میں تلنگانہ کو ترقی کے معاملے میں سر فہرست بنایا گیا۔ فلاحی اسکیمات ملک کے لیے مثالی ثابت ہو رہی ہیں۔ مرکزی حکومت کے علاوہ ملک کی دیگر ریاستیں اس کی تخلیق کر رہی ہیں۔ 24 گھنٹے معیاری برقی سربراہ ہو رہی ہیں۔ گھروں کو نلوں کے ذریعے پینے کا پانی سربراہ ہو رہا ہے۔ طبی نظام کو بہتر بنایا گیا ہے۔ تعلیمی نظام میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لائے گئے۔ سرکاری و خانگی شعبوں میں لاکھوں ملازمتیں فراہم کیے گئے ہیں۔ کانگریس کے 50 سالہ دور حکومت پر BRS کا 10 سالہ دور حکومت حاوی ہیں۔ عوام شہروں اور دیہی علاقوں میں آپس میں بحث و مباحث کریں، کس کے دور حکومت میں سکون، پرامن، خوشحالی، ترقی اور بہبود زیادہ ہوئی ہیں، اس پر غور کریں۔ کانگریس اور BJP کے قائدین سیاسی مفاد پرستی کے لیے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ اگر ان کے وعدوں پر بھروسہ کیا گیا تو ریاست کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر دھرانی پورٹل کو برخاست کر دیا گیا تو کسانوں کے بینک کھاتوں میں پیسے کیسے جمع ہوں گے؟ BRS حکومت نے تاحال کسانوں کے بینک کھاتوں میں 72,000 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں۔ مرکزی حکومت نے سارے ملک میں 157 میڈیکل کالجز منظور کیے۔ تلنگانہ کو ایک میڈیکل کالج بھی منظور نہیں کیا گیا۔ ایسی BJP کو کیوں ووٹ دیا جائے؟ تلنگانہ کے زرعی بورویلز کو میٹرز نہ لگانے پر مرکزی حکومت نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے تلنگانہ کے 25,000 کروڑ روپے کی کٹوتی کر دی ہے۔ تلنگانہ کے 33 اضلاع میں ہر ایک ضلع کو ایک نوودیا اسکول منظور کرنے کے لیے انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو 100 مکتوبات روانہ کیے، مگر وزیر اعظم نے انہیں نظر انداز کر دیا۔ ایسی BJP کو تلنگانہ میں سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے قائدین اقتدار کا خواب دیکھ رہے ہیں جو 3 دسمبر کو چکنا چور ہو جائے گا۔ پڑوسی ریاست کے قائدین تلنگانہ کی عوام حکومت کو ہرانے کے لیے میدان سنبھال لیا ہے۔ یہ انتخابات تلنگانہ عوام کی عزت نفس کے انتخابات ہیں۔ BRS کو شکست دینے کے لیے قائدین دہلی، گجرات اور کرناٹک سے تلنگانہ پہنچ کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں۔ ان پر بھروسہ کیا گیا تو ریاست کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ تمام فلاحی اسکیمات برخواست ہو جائیں گی۔ ریاست کی باغ دوڑ لٹیروں کے ہاتھوں میں چلے جائے گی۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیا آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں
پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیلز پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ حیدرآباد شہر کے حلقہ اسمبلی نامپلی میں واقع بازار گھاٹ میں کل پیش آئے آتی زدگی کے المناک واقعے میں ہلاک ہونے والے 7 افراد کی آج تدفین انجام دی گئی۔ مذکورہ 7 مہلوکین کی نماز جنازہ نیلوفر مسجد نامپلی بازار گھاٹ میں ادا کی گئی اور نامپلی کے بازار گھاٹ میں واقع قطب شاہی قبرستان میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ بھینسا ڈویژن میں انتخابی ضابطہ اخلاق کے نفاذ پر پولیس عہدیدار متحرک انداز میں خدمات انجام دیتے ہوئے گاڑیوں کی تنقیح کر رہے ہیں۔ بھینسا نرمل قومی شاہراہ 61 پر بھینسا ٹاؤن سرکل انسپکٹر ایل سرینو نے نرمل سے راہ کے قریب گاڑیوں کی تنقیح کے دوران ایل بھومنا نامی موزے بدریلی کے شخص کی گاڑی کی تنقیح کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے رقم ضبط کی جو بغیر کسی کاغذات کے لے جا رہا تھا۔ اس موقع پر سب انسپکٹر پورنیشور و دیگر پولیس عہدیدار بھی موجود تھے۔ کرناٹک ایگزامینیشن اتھارٹی KEA نے بلوٹوتھ ڈیوائس کا استعمال کرنے، نقل کرنے جیسی نقل کو روکنے کے لیے بورڈز اور کارپوریشنوں کے بھرتی امتحانات میں سر ڈھکنے پر پابندی لگا دی ہے۔ حالانکہ ایگزامینیشن اتھارٹی نے دائیں بازو کی تنظیموں کے احتجاج کے بعد منگل سوتر اور پیر کی انگلیوں میں بچھوے پہننے کی اجازت دے دی ہے۔ CNN نیوز 18 کے مطابق حالانکہ ایگزامینیشن اتھارٹی کے ڈریس کوڈ میں ممنوعہ کپڑوں کی فہرست میں حجاب کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن بھرتی امتحانات کے دوران سر ڈھکنے کے خلاف قانون اس پر روک لگائیں گے۔ یہ اعلان ریاست بھر میں 18 اور 19 نومبر کو ہونے والے مختلف بورڈز اور کارپوریشنوں کی میٹنگوں سے پہلے کیا گیا ہے۔ AEA نے کہا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں سر، منہ یا کانوں کو ڈھکنے والا کوئی لباس یا ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ بلوٹوتھ ڈیوائس کا استعمال کر کے امتحان میں ہونے والی گڑبڑی کو روکنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ حالانکہ KEA نے اکتوبر میں ہونے والے بھرتی امتحانات کے دوران حجاب کی اجازت دی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسی کا نام لیے بغیر کانگریس کے گاندھی نہرو خاندان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ نانا، دادی، والد سب نے صرف غریب کی جھونپڑی میں جا کر تصویر کھنچوانے کا ڈرامہ کیا اور جن بچوں کو مناسب غذائیت نہیں ملتی تھی وہ کانگریس لیڈروں کی تصویریں سجانے کے کام آتے تھے۔ مودی مدھیہ پردیش کے قبائلی اکثریتی جھابوا ضلع میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدواروں کی حمایت میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ریاست میں انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے۔ ایسے میں مودی کی اسمبلی انتخابات میں مہم چلانے کے لیے یہ آخری انتخابی میٹنگ تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے ریاست کے بیتول اور شاہجہاں پور میں انتخابی جلسوں سے بھی خطاب کیا۔ نائجیریا کے مختلف شہروں سے عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب شہر کے مکہ جانے والے درجنوں عازمین اس وقت سخت حیرت زدہ رہ گئے جب جدہ ہوائی اڈے پر حکام نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور وطن واپس لوٹ جانے کے لیے کہا۔ رپورٹوں کے مطابق نائجیریا کے شہر لاگوس اور کانو سے 264 عازمین عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ روانگی سے قبل انہیں باضابطہ ویزے جاری کیے گئے تھے اور طیارے پر سوار ہونے سے پہلے تمام طرح کی چیکنگ بھی کی گئی تھی، لیکن جس وقت ان کا طیارہ ابھی پرواز میں ہی تھا ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ رپورٹوں کے مطابق نائجیریا کے شہر لاگوس اور کانو سے 264 عازمین اتوار کے روز عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ روانگی سے قبل انہیں باضابطہ ویزے جاری کیے گئے تھے اور طیارے پر سوار ہونے سے پہلے تمام طرح کی چیکنگ بھی کی گئی تھی، لیکن جس وقت ان کا طیارہ ابھی پرواز میں ہی تھا ان کے ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ جب ان لوگوں کا طیارہ جدہ ہوائی اڈے پر اترا تو سعودی حکام نے انہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے مبینہ طور پر انکار کر دیا اور نائجیریا کے ایئر بیس ایئر لائن کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ سعودی حکومت نے اس معاملے پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ متاثرہ عازمین نے نائجیریا کے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ویزا منسوخ کر دیے جانے کی اطلاع سن کر انتہائی حیرت ہوئی کیونکہ انہوں نے تمام قانونی دستاویزات مکمل کرنے کے بعد ہی اپنا سفر شروع کیا تھا۔ اسرائیل حماس جنگ کو مشرق وسطی میں لبنان تک پھیلنے سے روکنے کے لیے امریکی پالیسی میں ایک نیا رخ سامنے آ رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے اس سلسلے میں رابطہ کر کے انہیں جنگ کو پھیلنے والے اقدامات سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
अमेरिकी वज़ीर दिफा ने इस बारे में व्हाइट हाउस की टीम में पाए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया और इन कार्रवाइयों की तरफ भी मुतवज्जह किया जो लेबनान में हिजबुल्लाह को इश्तियाल दिलाकर जंग के फैलने का बायस बन सकती हैं। लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली वज़ीर दिफा गेलांट को आगाह किया है कि व्हाइट हाउस में पाई जाने वाली बेचैनी से भी बाखबर किया है कि इजरायली फौजी इक़दाम से लेबनान के साथ सरहद पर कशीदगी बढ़ सकती हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।